ہوا، بلکہ امام سے کسی نے سوال کیا کہ قبر میں سکون کے لیے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو امام نے فرمایا زیارت عاشور، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو زیارت عاشور پڑھے گا امام حسین علیہ السلام سے قبر میں آئے۔ اچھا، تو پھر امام نے استدلال فرمایا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یا اللہ تو مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما یوم الورود، یعنی جب میں قبر میں اتارا۔ زیارت عاشور کی دعاؤں میں سے ایک جو دعا ہے وہ یہ ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زیارت میں مخصوصاً امام حسین کے ہم دیدار کا تقاضا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ عموماً سننے میں آتا ہے کہ جی مولا امیر المومنین علیہ السلام قبر میں آتے ہیں، تو یہاں سے غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ صرف وہی آتے ہیں، صرف وہ نہیں آتے، روایات اوروں کی بھی ہیں۔ جس طرح سے یہاں صرف امام حسین کا ذکر ہے لیکن انکار مولا علی کا نہیں ہے، یہاں ذکر ان کا ہے۔ وہ جو مولا امیر المومنین کا قبر میں آنے والا موضوع ہے اور زیادہ مشہور ہو گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک صحابی تھے حارث حمدانی، اور ان سے مولا امیر المومنین نے فرمایا یا حارو حمدان، بعد میں وہ شعر میں بھی بنایا گیا، من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ یہ ان سے فرما رہے تھے لیکن رسول اللہ اور باقی ائمہ کی نفی نہیں فرما رہے ہیں وہ۔ پس روایات میں نقل ہوا کہ معصومین علیہم السلام جلوہ افروز ہوتے ہیں مومنین کے لیے، ان کی شان دیکھ کر مومنین خوش ہو۔ روایت میں کیا ہے، من یمت یرانی، جو بھی مرے گا، یہ نہیں کہا کہ مومن دیکھے گا، لیکن یہی شان دیکھ کر منافقین کو عذاب ہوتا ہے۔ آیا ایسا ممکن ہے کہ ایک مولا علی کو دیکھے اس کو خوشی ہو، ایک مولا علی کو دیکھے اس کو غم ہو؟ اس کی مختصر ترین مثال ہے کہ جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اگر ٹی وی پہ ادھر ادھر ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، یہ ذکر کی وجہ سے۔ اب اگر فرض کریں کہ کسی کے دل میں بغض ہے اور مولا امیر المومنین کی وہ شان کو دیکھتا ہے، ایک دم سے برزخ میں اس کے پردے ہٹتے ہیں، تو اس کی تو طبیعت ہونی ہے خراب، مزید کسی عذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ جب وہ مولا امیر المومنین کی اس عظمت کو دیکھے گا، اور مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ نہ ملے، وہ تو جو ملے گا وہ تو بہت کچھ ملے گا، لیکن کچھ نہ بھی ملے اور پتہ چل جائے کہ بھائی جن کو مانتے تھے وہ اتنی شان میں ہو، تھوڑی دیر میں ہمیں بھی یہیں جانا ہے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَيَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُثَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وأسأل يبلغني المقام المحمود لكم عند الله يرزقني طلب صاركم وإمام منصور۔ پہلے مرحلے میں یہ آتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان یرزقنی، یعنی یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ مجھے یہ رزق عطا فرما، جیسے بہت ہی ایک فضیلت والی چیز ہے یہ عطا فرما، ان یرزقنی طلب صارکا، یعنی امام حسین سے کہہ رہے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ معذرت فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي۔ اصل موضوع یہ ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، کہ جس نے آپ کا مقام بلند فرمایا، وَأَكْرَمَنِي، اور میرا بھی مقام بلند فرمایا۔ ہمارا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اَن يَرْزُقَنِي، کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کس اللہ سے؟ جس نے آپ کو کرامت عطا فرمائی، یہ تو حق ہے، لیکن ہمیں نہیں فرمائی گیا، ہم امام حسین کے ماننے والے، یہ خود ہماری کرامت ہے کہ دشمن امام حسین کے ماننے والے ہوتے تو کیا کر لیتے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي أَن يَرْزُقَنِي، کہ میں سوال کرتا ہوں اس اللہ سے کہ جس نے آپ کو بلند مقام پر فائز فرمایا۔ اور تصور کریں کہ زیارت عاشور پڑھتے ہی ہم بھی بلند مقام پہ ہو چکے ہیں۔ وہ کیوں ہو چکے ہیں؟ امام حسین سے خطاب کر رہے ہیں، بھائی امام حسین کو مان رہے ہیں، پھر ہم بیان کریں کہ اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے، لیکن اتنا بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھائی ہم کم ہیں، عمل کے اعتبار سے کم ہیں، بہت ساری چیزوں میں کم ہیں، لیکن ایسے بھی کم نہیں ہے بھائی، اہل بیت سے وابستہ ہیں، یہ ہماری بڑی فضیلت ہے۔
فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد، کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ جس نے آپ کو کرامت عطا فرمائی مجھے کرامت عطا فرمائی کہ وہ مجھے رزق عطا فرمائے کس چیز کا؟ یرزقنی طلب صارک کا، کہ آپ کے خون کا میں انتقام لوں. کس کے ساتھ مل کے؟ مع امام منصور من اہل بیت محمد، امام منصور یعنی امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری کے ساتھ مل کے آپ کے خون کا انتقام لوں. اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی اگر میں زندہ ہوں تو امام کے ساتھ ہو جاؤں، اگر مر چکا ہوں تو مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زندہ فرمائے. اب اگر دیکھا جائے تو دو طرح سے ہم امام سے کہہ رہے ہیں کہ یا امام حسین، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس اللہ سے جس نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا اور مجھے بھی بلند مقام عطا فرمایا. لیکن ظاہر ہے ان کا بلند الگ ہے، ہمارا بلند الگ ہے. مثال کے طور پر K2 بھی بلند ہے اور یہ چھوٹی پہاڑیاں یہ بھی بلند ہیں سب یہ بلند ہیں، زمین سے تو بلند ہیں. یہ جگہ بھی بلند ہے، یہ زمین کے برابر ہے نا، بلند ہے. K2 برابر ہے، وہ بھی بلند ہے، ہیں سب بلند، درجات الگ ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ امام حسین اور ہم برابر ہو گئے. یعنی اگر میں زندہ ہوں اور اس زمانے میں ظہور ہو جائے تو میں آپ کے خون کا انتقام لوں گا، اگر میں مر چکا ہوں تو میں آپ کے خون کا انتقام لوں گا. تو زیارت عاشور در حقیقت بیک وقت امام زمان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام زمان کی محبت بھی بتا رہی ہے اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ زیارت عاشور انشاءاللہ سبب بنے گی کہ امام کے اصحاب بننے کی جو ایک راہ ہے وہ زیارت عاشور ہے. یہ جو آیت اللہ العظمیٰ بہجت، خود امام خمینی، یہ بڑے بڑے مراجع، آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی، آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی، اسی طرح سے ایک تھے آیت اللہ العظمیٰ محسنی ملائری، آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الحسین طیب. اب امام خمینی کے علاوہ تقریباً سب سے ہم ملے، ان کی زیارت سے مشرف نہیں ہو پائے، ورنہ نصیحت وہ بھی یہی فرماتے تھے. ابھی جو ہم نے نام لیے جن سے خود ہم نے پوچھا تھا، یعنی امام خمینی کی ہم زیارت نہیں کر سکے، ورنہ ان سے بھی پوچھتے تو فرماتے وہ بھی یہی تھے. ان کے بھی اوراد سے کیا مراد؟ جمع ہے ورد کی. ان کے اوراد میں سے بھی جو ایک ورد تھا زیارت عاشور و زیارت جامع تھی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ منفرد ہیں بڑے، ہمارے تمام علماء اور مراجع کے جو ورد ہیں ان میں سے ایک جو ہے زیارت عاشور ہے، ایک زیارت جامع ہے. کوئی دن میں ایک دفعہ، کوئی دن میں 2 دفعہ، کوئی کسی وقت، کوئی کسی وقت، کوئی ایک نشست میں، کوئی پورے دن میں کسی وقت. لہٰذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ان کے جو بعض قریبی افراد نے فرماتے ہیں کہ وہ ڈیلی زیارت عاشور رات کو ٹہلتے ہوئے پڑھتے تھے. اور عموماً مراجع کا یہی ہے کہ اپنا شروع کی یا ایک نشست میں یا کام کرنے کے دوران اس کو پڑھتے رہے، اور جب مکمل ہو گئی تو اس کی نماز پڑھ لی یا پہلے ہی پڑھ لی. تو نماز بھی دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، یا پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں.